بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم۔ دوستو آداب، کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے آپ سبھی دوستوں کو ہمارا سلام۔ ہماری دعا ہے مولا آپ تمام ناظرین کو اپنے رحمت کے سائے میں سلامت رکھے۔ جی ہاں تو دوستو، ہم ایک بار پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں لے کر محمدی اسلام کی حقیقت۔ تو لیجئے پیش ہے تصوف کی روشنی میں حضور صوفی کامل ثم نیازی رحمۃ اللہ کی پیش کی ہوئی روحانیت اور حقیقت۔ تصوف کی روشنی، موضوع کعبہ کی حقیقت۔ سماعت کریں۔ شاہ سعود کے اقتدام۔ سعودی عرب کے سلطان شاہ سعود جو بادشاہ بھی ہیں، کعبہ کے متولی اور حاجیوں کے پیش امام بھی ہیں، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود شاید انہیں بھی یہ نہیں معلوم کہ کعبہ قبر آدم ہے، ورنہ کعبہ کو بھی توڑ پھوڑ کر زمین برابر کر دیتے یا اس جگہ ایک مکتب یا مسجد بنا دیتے، کیونکہ قبروں اور مزاروں سے وہ دشمنی رکھتے ہیں۔ البتہ کسی اجنبی خدا پر وہ بھی بڑے شیدا اور فریفتہ ہیں۔ انہوں نے شہر جدہ میں حضرت حوا کے مزار کو مشمار کرا دیا، جنت البقیع قبرستان میں جتنے بھی مزارات تھے مشمار کرا کے قطبوں کا انبار لگا دیا، شہر مکہ میں پیغمبر حضرت اسماعیل کے مزار کو بھی مشمار کرا دیا، اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کو بھی چار دیواری سے گھیر کر پہرا بٹھا دیا ہے، اور اب گنبد خضرا، روضہ اور قبر رسول کو توڑنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ نہ معلوم حضور کا روضہ صحیح سلامت ہے یا توڑ دیا گیا، کیونکہ اس کے اندر زائرین کا داخلہ ممنوع ہے۔ پس مزارات کی اس دشمنی اور بے حرمتی سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ شاہ سعود کو بھی نہیں معلوم کہ کعبہ قبر آدم ہے، ورنہ قبروں اور مزاروں کو ہرگز مشمار نہ کراتے، کیونکہ مزاروں سے انسانیت کو سبق ملتا ہے۔ پس ایک خدا کے وہم سے علماء پیش امام کی یہ حرکتیں ثابت کر رہی ہے کہ ان کی باطل حرکتوں میں ابلیشیت کار فرما ہے۔ اس لیے جیسے ابلیس نے آدم کی توہین کی، ویسے یہ لوگ آدمیت کی توہین کر رہے ہیں۔ لہٰذا میں جناب شاہ سعود کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ بھی سن لیجئے اور اپنے مقتدی حاجیوں کو بھی سنا دیجئے، اور بہتر ہوگا کہ کعبہ سے اعلان کر دیجئے تاکہ دنیا کے تمام اولاد آدم بھی سن لیں کہ کعبہ قبر آدم ہے، وہاں کی زیارت کے لیے کوئی ممنوع نوٹس نہ ہونا چاہیے۔ دنیا کے سارے انسانوں کو کعبہ کی زیارت کا حق ملنا چاہیے، جیسا کہ قرآن میں اجازت ہے، انی اول بیت وضع للناس۔ تحقیق پہلا گھر سارے انسانوں کے لیے ہے، اور سارے انسانوں کو چاہیے کہ کعبہ کی زیارت کریں۔ نوٹ، درگاہ آدم سے ہی انسانیت میں امن و سلامتی اور دوستی ہو سکتی ہے، مگر درگاہ خداوندی سے انسانیت میں فتنہ فساد ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے درگاہ آدمیت کو انسانیت کے لیے رفع عام بنایا، تاکہ تمام انسان مقام آدمیت پر متحد و متفق ہو سکیں۔ سعودی حکومت پر ایک نظر۔ ناظرین سماعت فرمائیں۔ سعودی حکومت پر ایک نظر۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے سعودی حکومت کے قیام تک جتنے بھی مزارات مقدسہ تھے، سعودی حکومت سب نشانیوں کو مٹا رہی ہے۔ جیسے نمبر 1، قبرستان جنت البقیع کے تمام مشہور و معروف مزار قبر کو مشمار کر کے زمین برابر کر دیا، اور اس پر لگے پتھروں کے قطبوں کا ایک انبار لگا دیا گیا۔ نمبر 2، پھر اخباروں میں یہ خبر شائع ہوئی کہ شہر مکہ میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہے۔ مقام ابراہیم اور باب بنی شیبہ 24 اکتوبر 1966 کو ہٹا دیا گیا۔ مقام ابراہیم کے ہٹانے کی وجہ یہ دکھائی گئی ہے کہ ان تعمیرات کا تعین تاریخی لحاظ سے ثابت نہیں، یہ زمانہ جاہلیت میں بنائی گئی ہے۔ از اخبار ابصار کلکتہ 27 اکتوبر 1967 عیسوی۔ اب غور طلب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جبکہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کو ہٹا کر کعبہ کی درستی کرنے جا رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مداخلت کر دی کہ اس کی درستی نہ کی جائے، کہیے تو ہم حجر اسود کو یہاں سے ہٹا دیں۔ علماء مفسرین کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت عمر کے مرضی کے مطابق وَلَا تَخُذْ مِن مقام ابراہیم و مصلی کی آیت نازل ہوئی، لہٰذا نہ کعبہ کی درستی کی جا سکی، نہ مقام ابراہیم و حجر اسود ہٹایا گیا۔ آج دنیا کے کل مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وَلَا تَخُذُوا مِن مقام ابراہیم و مصلی خدا کا کلام ہے، جو حضرت عمر کے دلجوئی کے لیے خدا نے فرمایا تھا، مگر سعودی حکومت نے حضرت عمر کے دلجوئی کا کوئی خیال نہیں رکھا اور نہ قرآن آیت کا کوئی احترام کیا، صرف یہ کہہ کر مقام ابراہیم و مصلی کو ہٹا دیا کہ تاریخی لحاظ سے اس کا تعین ثابت نہیں ہے۔ یہ
زمانہ ظاہلیت کی تعمیر ہے، مگر سعودی حکومت نے کعبہ کی درستی نہیں کی، کیونکہ کعبہ بھی زمانہ ظاہلیت کا تعمیر کردہ ہے، اس کی بھی تعمیر غلط ہے۔ جیسے علامہ ارزقی نے تاریخ مکہ میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم نے 32 گز لمبا، 22 گز چوڑا اور 9 گز اونچا مستطیل مکہ بنایا تھا، جس میں چوکھٹ، بازو، چھت اور فرش وغیرہ نہ تھا، البتہ ایک گوشے میں حجر اسود نصب تھا، اج سیرت النبی حصہ اول سبلی نمانی۔ مگر حضرت ابراہیم کے بعد زمانہ ظاہلیت والوں نے ابراہیمی تعمیر میں تبدیلی کر دی، 24x24 لمبا چوڑا اور مکعب نما اونچا بنا کر اس کا نام کعبہ رکھا۔ اج حاشیہ قرآن نور القلوب سورہ ہود جس کو حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ میں ابراہیمی تعمیر کے مطابق کعبہ کی درستی کرنا چاہی، تو حضرت عمر نے اپنے ذہن قدیم سے اعتراض کر دیا، لہذا کعبہ کی تعمیر و درستی نہیں کی جا سکی۔ از حدیث بخاری اول صفحہ 144 545۔ پس حضرت عائشہ کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کی خواہش تھی کہ کعبہ بنائے ابراہیمی کے مطابق تعمیر کیا جائے، لہذا حضرت عبداللہ بن زبیر رحمۃ اللہ نے اپنی دور خلافت میں منشاء رسول کے مطابق مستطیل مکہ تعمیر کر دیا، مگر بحکم عبد الملک بن مروان حجاز بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر پر حملہ کر کے قتل کر دیا اور مستطیل مکہ کو مسمار کر کے پھر زمانہ ظاہلیت کے مطابق کعبہ تعمیر کر دیا۔ آخرکار حجاز والی تعمیر قائم رہی اور اب تک قائم ہے۔ از ابن زریر و ابن قشیر حاشیہ قرآن نور القلوب صفحہ 29 سورہ بقر۔ حاصل کلام یہ کہ موجودہ تعمیر کعبہ غلط ہے، جو تواریخ سے ثابت ہے اور قرآن و حدیث سے بھی ظاہر ہے، لہذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق 32 گز لمبا، 22 گز چوڑا اور 9 گز اونچا تعمیر کرنا چاہیے، کیونکہ جس قوم کا قبلہ غلط ہو وہ اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتی ہے۔ سعودی حکومت پر دوسری نظر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگ حضرت عبداللہ علیہ السلام کی قبر مقدس جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہوئی باہر طرف تھی، تقریباً 1500 سال بعد قبر کو اکھاڑ کر لاش پاک کو قبر سے نکال کر کسی قبرستان میں دفن کرا دیا اور حضرت سلمان فارسی کے باغیچوں کے ان خجوروں کے درختوں کو بھی کٹوا دیا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دشت مبارک سے نصب کیا تھا، اور وہ اب تک شمر آور تھے۔ لاز ہٹانے اور درخت کاٹنے کی وجہ یہ دکھائی گئی کہ مسجد نبوی کو وسیع کرنا مقصود ہے۔ از اردو ٹائمز بمبئی 30 جنوری 1977 عیسوی۔ تبصرہ: حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل ہی حضرت عبداللہ علیہ السلام کا وصال مدینہ شریف میں ہو چکا تھا۔ اس کے کئی ماہ بعد حضور کی پیدائش شہر مکہ میں ہوئی۔ جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے تو اپنے والد محترم کے مزار اقدس سے ملحق اپنا قیام فرمایا، والد محترم کے مزار مقدس کو پختہ تعمیر کرایا اور خجور کے درختوں کو نصب فرمایا، اور یہ فرمایا کہ میں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں۔ مدینہ منورہ کی فضیلت میں اور بھی بہت حدیثیں ہیں۔ غور طلب ہے کہ سعودی حکومت بڑی بے دردی سے منشاء رسول اور محمدی نشانیوں کو نیست و نابود کر رہی ہے، جو شریحاً منشاء رسول کے خلاف ہے، جس سے نظام اسلام درہم برہم ہو جائے گا۔ سعودی حکومت پر تیسری نظر: سعودی حکومت کے ایڈیٹر سید الحرمین نے اپنا منصوبہ اپنے اخبار الدعوت میں شائع کیا ہے کہ گنبد خضرا کو منہدم اور قبر رسول کو مسمار کر کے زمین برابر کر دینا چاہیے، کیونکہ مسجد میں صرف خدا کا ذکر ہونا چاہیے۔ قبر رسول خیال محمد آ جاتا ہے، قبر رسول سے خیال محمد آ جاتا ہے اور نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ آج اخبار بلٹیج اردو بمبئی 4 مارچ 1978 عیسوی۔ جبکہ 1500 سال کی تعمیر پختہ قبر حضرت عبداللہ علیہ السلام کو توڑ کر لاش پاک ہٹا دی گئی کہ مسجد کے حدود میں لاش نہ رہ سکے، کیونکہ لاش یا قبر پر نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اسی قاعدہ سے گنبد خضرا منہدم کر کے قبر رسول سے لاش اطہر کو بھی وہاں سے ہٹا کر کسی قبرستان میں منتقل کرنے کا منصوبہ ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ علیہ السلام کی لاش پاک صحیح سلامت ملی، لہٰذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش اطہر یقیناً صحیح سلامت ہے، اور جیسے حضرت عبداللہ علیہ السلام کی لاش ہٹا دی گئی، اسی طرح لاش اطہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ضرور ہٹا دیں گے۔ حاصل کلام یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کا جو منصوبہ زمانہ ظاہلیت میں کفار و مشرکین نے بنایا تھا، وہ منصوبہ آج تک چل رہا ہے۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ آپ نے مدینہ کو حرم بنانے کے لیے کہا تھا، اور ہم لوگ آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ علیہ السلام کے مزار مقدس کو کھود کر پھینک رہے ہیں،
اور آپ کا گنبد خضرا مزار مقدس کو بھی توڑ دیں گے اور مدینہ سے آپ کی ساری نشانیوں کو ختم کر دیں گے۔ اس لیے ابن عبد الوہاب نے گنبد خضرا کو صنم اکبر بڑا بت کہا تھا۔ مولوی اسماعیل دہلوی نے خیال محمد سے نماز فاسد کہا تھا، اور ایڈیٹر سید الحرمین نے گنبد خضرا منہدم اور قبر رسول مسمار کر دینے کا منصوبہ ظاہر کر دیا، اور مسلمانوں کو فریب دینے کے لیے خدا اور قرآن کا حوالہ دیتے رہتے ہیں تاکہ مسلمان خدا اور قرآن کا نام سن کر خاموش رہ جائیں، کوئی اف نہ کر سکے اور آسانی سے توہین رسول ہوتی رہے اور حرم مدینہ کا ادب و احترام بھی ختم ہو جائے۔ جی ہاں ناظرین، جی ہاں تو دوستو، اب ہمیں دیجیے اجازت، ہم پھر ملیں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئی روشنی لے کر۔ جی ہاں تو دوستو، جاتے جاتے آپ سے بھی دوستوں سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ آپ ہماری اس محمدی روشنی کو تمام انسانیت میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ایسے تمام ویڈیوز کو اللہ کے واسطے لائک اور سبسکرائب کریں۔ جی ہاں تو دوستو، ہم پھر ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئی روشنی لے کر۔ تب تک کے لیے آپ تمام عزیزوں کو اللہ حافظ، آداب، صلی اللہ علیہ وسلم۔